ضرورت ہے، بس میرے پاس تھوڑے سے پیسے آ جائیں، یہ ساتھ والی دکان بھی میں لے لوں، یہ گاڑی بس رہ گئی ہے، باقی تو ہر نعمت میرے پاس موجود ہے، گھر اپنا نہیں ہے یہ ذرا میں لے لوں، یہ تھوڑی سی جگہ ساتھ والی مل جائے حویلی بنا لوں، یہ تھوڑا سا کر لوں، اور یہ تھوڑے سے کے چکر میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ مثلا وہ بندہ اگر اپنا انالیسس کرے کہ جن کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے پاس نہیں ہیں، ان کا کردار اور ان کا عمل دیکھے، ان کی کیفیت کو ملاحظہ کرے کہ وہ کس حال میں ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ بوتل میری ہو جائے نا تو پھر انشاءاللہ باقی کوئی شیشہ کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ مجھے پینشن ملنا شروع ہو جائے، یہ آمدنی تھوڑی سی کرایہ، یہ مکان بنتا ہے ہر مہینے کرایہ آ جانا، میرا گزارا ہو جانا ہے۔ تیرا گزارا ہو نہیں سکتا کہ تیرے اندر اللہ نے وہ شے رکھی ہے جس کو نفس کہتے ہیں۔ جب تک تو اس کو زیر نہیں کہتا اور جب تو اس کو زیر کر لیتا ہے، تو جا جنگل میں بیٹھ جا، کائنات کا کوئی سبب تیرے پاس نہ ہو، اللہ پھر بھی تجھے رزق عطا فرمائے گا۔ 741 سال پہلے کی ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں فوائد الفوات، اور اس کا رائٹر مصنف جو ہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے احوال اور ان کی مجالس پر مشتمل ہے۔ غور سے سننا ذرا میری بات کو۔ حضرت ابراہیم خواص کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ حج پر جا رہے تھے، رستے میں ایک نوجوان ملا، ینگ مین ملا، اسے پوچھا کدھر؟ اس نے کہا میں ابھی کعبے جا رہا ہوں۔ تو کعبے کیسے پہنچے گا؟ بڑا لمبا سفر ہے، سواری چاہیے، زیادہ راہ چاہیے، سامان چاہیے، کھانا پینا چاہیے، مرے گا رستے میں، اتنا لمبا سفر ہے، نہ تیرے پاس کوئی چیز ہے۔ اس نے کہا جو بغیر سبب کے پیدا کر سکتا ہے وہ مجھے کعبے بھی پہنچا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ اسباب کی حقیقت ہمیں سمجھ آ جائے کہ اسباب کی حقیقت اور اس کی قدرت کا پتہ چل جائے کہ وہ کتنا بڑا قادر ہے۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، یہ ناروال کے ایک بینک مینیجر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا جی میں اپنی اس جاب سے مطمئن نہیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں نا کیوں نہیں مطمئن؟ کہتے بس پریشانی یہ ہے کہ تھوڑا سا گزارا ہو جائے کہیں سے کوئی تو میں یہ چھوڑ دوں گا جا۔ میں نے کہا یہی تو اصل میں راز ہے، ہوگا تو چھوڑیں گے، تو نہیں ہوگا نہیں چھوڑیں گے، اسی پہ مریں گے۔ بندے کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ جس کا میں بندہ ہوں، جو میرا مالک ہے، جو میرا خالق ہے، اس کے پاس طاقت کتنی ہے۔ ابراہیم خواص کہتے ہیں جب میں کعبے پہنچا نا، اچانک میرے دل میں اس نوجوان کا خیال آیا کہ وہ کہتا تھا میں کعبے جا رہا ہوں، پتہ نہیں پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ ابھی مطاف میں داخل ہوئے تو سامنے وہ نوجوان نظر آ گیا، وہ طواف کر رہا تھا، مجھ سے پہلے پہنچا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے اس نے میری طرف دیکھ کے پہچانا، اس نے کہا اوے کمزور یقین والے، تو نے اپنے اس عقیدے سے توبہ کی کہ نہیں کی؟ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا، اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ مفتی صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیں، ہرگز نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اختیار اگر کرنا ہے تو اس کو اختیار کرنا ہے، باقی سبب تھوڑا بھی ہوگا تو وہ گزارا بھی کرے گا اور زیادہ بھی کرے گا۔ اس کے ساتھ اگر تعلق تمہارا نہیں بڑھا تو تمہارا تعلق کائنات کے کسی بڑے سے بڑے بندے کے ساتھ۔ میں آپ کو اکثر میں یہ بات عرض کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا کہ جس کے ہم بندے ہیں اس کا کرم کتنا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا قارون سے زکوٰۃ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ۔ قارون انتہائی غریب، مسکین اور فقیر آدمی تھا، حضرت موسیٰ کا خادم تھا، برادری میں بھائی تھا، اور ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رہتا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی روزانہ گالیاں دیتی تھی کہ تو جا کے اتنے بیٹھا رہتا ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کچھ کما کے لا، روز جھڑکیں پڑتی اس کو۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ تو رات کو سونے کے پانی سے لکھ۔ جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ میرے پاس سونا کہاں سے آئے گا؟ اللہ نے فرمایا سونا میں دیتا ہوں۔ اللہ نے نسخہ عطا فرمایا کہ 3 چیزوں کو مکس کرو، کسی گلاب میں پانی ڈال کے اتنے دن رگڑا لگاؤ تو سونا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو نسخہ کیمیا دے دیا، انہوں نے بنایا، سونا بن گیا۔ ساری تورات لکھ ڈالی سونے کے پانی کے ساتھ۔
فرق ہو گیا، کہنے یہ نسخہ کیمیا کو میں کیا کروں گا؟ پھر سوچا کہ یہ میرا خادم ہے، اتنے عرصے سے میری خدمت کر رہا ہے، یہ میں اس کو نہ دے دوں۔ کہا تو نیک آدمی ہے، میری خدمت کر رہا ہے، یہ نسخہ تو رکھ لے، اپنا گزارا کر لینا۔ اب اس نے گزارا شروع کیا، وہ گزارا جو ہم آج کل کر رہے ہیں، اسی چکر میں اس نے سونا بنانا شروع کیا، بناتے 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 اس حال میں پہنچ گیا کہ بڑے بڑے ویئر ہاؤسز بنائے، اس نے سونا جمع کیا، اور 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اللہ نے بھیجا جاؤ موسیٰ اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ، اور آپ کی زکوٰۃ تو 2.5% ہے نا، 100 میں سے 2.5 روپے دینے ہیں، ان کی زکوٰۃ 25%، 100 میں سے 25 روپے دینے ہیں۔ پہلے دن گئے صاحب کو کہو بلے اتنا پیسہ دینا پڑے گا؟ ان کے جناب کل تشریف لائیں، کل پھر حساب کریں گے، پھر رات دیں گے، یہ کیا کرنا ہے۔ رات کو اس نے ایک فحش عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ صبح آئیں گے، تو نے کہنا ہے موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے اور میں ان کے بچے سے حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں ان کا بچہ ہے، بس تجھے 1000 روپیہ میں دے دوں گا۔ کل مجلس اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ یقین کریں کہ جناب موسیٰ کے پر ایمان لانے والے قارون کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان مومن تھے، لیکن ان کا اعتماد یہ تھا کہ بھئی قارون کے پاس تو پیسہ ہے، موسیٰ نے کیا دینا، ہمیں کبھی ضرورت پڑی تو قارون سے لے لیں گے، کبھی ضرورت۔ بندوں کو یہ بھی مغالطہ ہے کہ فلاں بندہ میرا مالدار یار ہے، کبھی ضرورت پڑی جاتی ہے، اس سے تعلقات اس سے بہتر رکھو۔ میں کہتا ہوں جس نے اس کو مالدار بنایا اس سے تعلقات بہتر کیوں نہیں کرتا؟ المختصر قارون نے کہا جناب کوئی مسئلہ بیان کریں پہلے، پھر زکوٰۃ کا بھی حساب کرتے ہیں۔ ان کے مسئلہ بیان کیا، کہا نہیں کوئی حدود بیان کریں، کوئی اگر بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے تو کیا اس کی سزا آپ نے بیان کی، جیسے غیر شادی شدہ کرے گا تو 100 کوڑے پڑیں گے، شادی شدہ کرے گا تو اس کو پتھر مار کے رجم کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بدکاری بہت بڑا جرم ہے، چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے، اللہ کے راز جو ہے اس کی پامالی ہے۔ موسیٰ نے سے کہنے لگا کہ اگر آپ یہ فیل کریں تو آپ نے فرمایا میں کروں تو میری بھی یہی سزا۔ کہا بی بی ذرا کھڑے ہو کے بتانا۔ اللہ نے اسی وقت اس بی بی اور عورت کے دل پر اپنا خوف اور اپنی رحمت داخل فرمائی۔ اس نے کہا یہ موسیٰ آپ پاک ہیں، یہ کمینہ ہے، اس نے مجھے 1000 روپیہ دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے سجدے میں گرے، یا اللہ تو نے بھیجا تھا اور تیرا کام کرنے ہیں، مجھ پر تہمت لگا دی۔ اس نے اللہ نے کہا زمین تیرے حوالے کر دی، جو زمین کو حکم دے۔ اب یہاں وہ جملہ میں آپ کو دینے لگا جس کے لیے یہ پوری سٹوری سنائی آپ کو۔ وہ زمین میں دھنسنے لگا، گھٹنوں تک چلا گیا، اور موسیٰ کے ترلے کرنے لگا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے۔ موسیٰ جلال میں تھے اور جلالی تھے بڑے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ اتنے ترلے اس نے موسیٰ کے مارے ہیں، اگر ایک دفعہ مجھے کہہ دیا میں معاف کر دیتا، ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگی، اللہ تو موسیٰ کو سمجھا دے معاف کر دے، ایسا نہیں کروں گا۔ یہی حال فرعون کا، یہ خدائی کا دعویٰ کیا، مرنے لگا، غرق ہونے لگا، تو زبان سے آمنت برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت جبریل نے ایک لپ ریت اس کے منہ میں ڈال دی، بول نہ سکے۔ حضور فرماتے ہیں پوچھا کیوں ایسا کیا جبریل؟ کہا اس لیے کہ اس نے بچے بڑے بنوائے تھے اور 2-4 دفعہ اس نے کہنا تھا تو اللہ نے معاف کر دینا، تو میں نہیں چاہتا تھا اسے معاف۔ نمرود خدائی کا دعوے دار، جو مچھر اس کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، 3 دن ایک جھاڑی میں چھپا رہا، مچھر کو حکم دیا کہ ابھی تم نے اس کے ناک میں داخل نہیں ہونا، کیوں کہ شاید معافی مانگ لے۔ جو اتنے بڑے بڑے ظالموں کو معاف فرما سکتا ہے تو ہمیں معاف کیوں نہیں فرمائے گا؟ اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کا یہ علم ہے کہ وہ پانی میں سے آگ نکال سکتا ہے، وہ گیلی لکڑی کو آگ لگا سکتا ہے، وہ چھری کو کاٹنے سے روک سکتا ہے، وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، اور آپ جہاں تشریف فرما ہے یہی نیچے سے سونا نکال کے آپ کو دے سکتا ہے۔ اس پر اعتماد تو کرو اور اس کی تو مانو۔ اللہ نے تمہیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ میں اکثر پوچھتا ہوں بندوں سے
اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا، میں کہتا ہوں بھائی جی کیا کرتے؟ کہتے جی دکاندار، اللہ نے دکانداری کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہرگز اللہ نے آپ کو دکانداری کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہر بندہ تسلیم کرے گا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہی نسخہ کیمیا ہے، یہی نسخہ کیمیا ہے کہ تو عبادت کر۔ اللہ کہتا جب تو میری عبادت کرے گا تو میں تجھے ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی۔ کہتے ایک بندہ، یہ فوائد الفوائد والے نے لکھا، ایک بندہ سفر پہ جا رہا تھا، رستے میں کھانے کی حاجت ہوئی، ذاکرہ موجود تھا، کھانا کھانے لگا، دیکھے چرواہا صاحب نے کھانا کھا، اس نے کہا بھئی آپ بھی آ جاؤ کھانا کھاؤ، اس نے کہا جزاک اللہ آپ کھائیں، کیونکہ نہیں جناب آپ آ جاؤ۔ دوسری مرتبہ دعوت دی، تیسری مرتبہ دعوت، تیسری مرتبہ اس نے کہا بھی میرا روزہ ہے آپ کھانا کھائیں، میں روزہ دار۔ تعجب ہوا کہ یار جنگل میں اتنی شدید دھوپ ہے، گرمی ہے، اور یہ بکریاں چرا رہا، روزہ دار ہے۔ کہتے ہیں میرا جستجو ہوئی کہ اس کو قریب ہو کے دیکھوں کہ نیک بھی ہے کہ نہیں۔ جب اس کے قریب ہوا، دیکھا، پوچھا کہ یہ بکری بہت اچھی ہے، یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا بکریاں میری نہیں، میں کرائے پہ چراتا ہوں۔ کس پہ چراتا ہوں؟ کرائے۔ اس نے کہا مالک کو کہہ دینا کہ بکری گم ہو گئی، بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ اب پتہ نہیں رفیع کرنے کے کتنے طریقے ہیں۔ یہاں ایک دکاندار میرا دوست تھا، اس کی دکان سے لڑکے دکان میں آتے تو بنیان کو اندر کر کے نا ہزار بند ذرا ٹکا باندھتے تنگ کر کے، اور اس بنیان کے اندر سیمنٹ ڈال لیتے، میموری کارڈ ڈال لیتے، چیزیں ڈال لیتے۔ ایک دن اس نے پکڑ لیا۔ یعنی انسان اگر شیطان بننا چاہے تو اس کو شیطان سے زیادہ اس کا دماغ کام کرتا ہے۔ میں بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہی بات کہتا ہے کہ وہ کام تم نے نہیں کرنا، وہ شیطان ہے جو تمہیں ادھر لے کے جاتا ہے، میری طرف آ۔ اس نے کہا یہ بکری مالک کی ہے تو مالک سے کہنا بھیڑیا لے گیا ہے، مالک سے کہنا بکری مار گئی ہے، مالک سے کہنا پتہ نہیں اتنی بکریاں میں کس کس کو پکڑوں۔ اس نے کہا بکری کے مالک کو تو کہہ لوں گا تو اپنے مالک کو کیا جواب دوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اپنے مالک کو تو اس نے سمجھا بھی یار بندہ نیک ہے، اور قریب ہوئے اور اس سے چند سوالات کیے، اس نتیجے پر پہنچے کہ بندہ روزہ دار بھی ہے اور نیک بھی ہے۔ یہ بندے کا مغالطہ پتہ کہ بعض بندوں کو یہ بڑی پریشانی ہے، کہتا یار کوئی بات نہیں، کبھی زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کسی کا مال بھی تھوڑا گز بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، کبھی پیسے زیادہ ہیرا پھیری بھی ہو جاتی ہے، بقایا دینے میں بھی 150 کام ہو ہی جاتا ہے، لیکن نماز پڑھ لی انشاءاللہ معاف ہو جائے گی۔ دوسری پارٹی کون سی ہے؟ وہ کہتی ہے یار نماز تو نہیں پڑھتے، وہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن میں ہیرا پھیری نہیں کرتا، میں دیانتدار ہوں۔ دونوں ناکام و نامراد ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، میرے رب نے قرآن پورا ضابطۂ حیات نازل کیا ہے۔ نیری نماز بھی کچھ نہیں کرے گی اور نیری دیانتداری بھی کچھ نہیں کرے گی، دیانتداری پلس نماز ہوگی تو اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں۔ اس لیے آپ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو دکاندار ہیں، اور آپ سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تاجر الصدوق مع النبیین والشہداء، سچا تاجر نبیوں اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دیانتدار تاجر کا مقام کیا ہے؟ وہ نبیوں کی صف میں ہوگا میدان محشر۔ اس نے کہا یار بندہ نیک ہے، چرواہا کرائے پر بکریاں چراتا ہے، ماڑا غریب آدمی ہے، اور غریبوں کا یہ بڑا مغالطہ ہے کہ غریب ذرا غور سے سنیں، غریبوں کا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ یار گزارا ہی نہیں ہو رہا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے ایک دن ایک بندے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ جو یہ کہتا غریب ہیں، کہتے یار اللہ نے جواب دے نا، گزارا تو کرنا، اللہ نے بچے دیتے ہیں، روٹی تو پوری کرنی ہے، ہیرا پھیری کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، قیامت میں کہیں گے یا اللہ تنگ دست تھے۔ اللہ ان کے سامنے حضرت عیسیٰ کو پیش کرے گا جس کے کپڑے میں کوئی جیب بھی نہیں، اپنے لیے کوئی چھپر بھی نہیں بنایا۔ فرمایا وہ دیکھو نا، وہ میرا بندہ زیادہ تنگ دست تھا کہ تم دوسرے نے جیب بھی کوئی نہیں لگائی تھی، پھر بھی میں اس کا رازق رہا۔ جو کہیں گے نا ہم تم
پھنسے ہوئے تھے، غلام تھے، نوکری کرتے، دکاندار مالک بڑا ظالم تھا، وقت نہیں دیتا تھا، نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ اللہ ان کے سامنے یوسف کو پیش کرے کہ دیکھو 12 سال جیل میں رہا، غلامی میں رہا، ایک لمحہ بھی میری بندگی کے سوا گزارا نہیں۔ اور جو کہیں گے کہ کاروبار ہی اتنا تھا، اتنا بڑا دکان، اتنا بڑا سسٹم اور اتنا پورا نظام سسٹم بنایا ہوا تھا، کتنی شاخ تھی، کتنی برانچز تھی، اللہ ان کے سامنے سلیمان علیہ السلام کو پیش کرے۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ساری دنیا پر حکومت ہے، پھر بھی ایک لمحہ رب کی عبادت سے محروم نہیں ہوئے۔ اور جو کہتا میں بیمار ہوں، میرے تو جوڑوں کو درد ہے، میرے تو کڈنی پرابلم ہے، ہارٹ پرابلم ہے، پتہ نہیں کتنے پرابلم ہے، وہ کہ یار اللہ کو اللہ بھی جانتا ہے یار، کہتے ہیں حج جی کوئی بات نہیں، اللہ بھی جانتا ہے بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حضرت ایوب کو پیش کرے۔ یہ مغالطہ ہے، غریب کا مغالطہ ہے۔ اس نے کہا بابا تو بکریاں چراتا ہے، یہ میرا ایڈریس ہے، کسی دن میرے گاؤں آ، مجھے تجھ سے کام ہے۔ اس نے کہا کیا کام ہے؟ کہا کسی دن آنا پھر بتاؤں۔ وہ کچھ عرصے کے بعد اس کے گاؤں گیا، اس نے 150 بکری پیش کی۔ اس نے کہا یہ کیا دے رہا تو مجھے رشوت؟ یہ کس لیے دے؟ کہا یہ میں نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے، کیونکہ رب نے قرآن میں کہا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ تم تقوی اختیار کر، پھر تجھے موجز فاؤنڈیشن والوں کے پاس جانے کی ضرورت، کسی بینک سے لون لینے کی ضرورت، اللہ سے لون کیوں نہیں لیتا؟ اور میرا اللہ جو لون دیتا ہے وہ کیسے دیتا ہے؟ کوئی پرفارما نہیں، کوئی شرائط نہیں، بس سچے دل سے توبہ کرنی ہے، یا اللہ آئندہ ارادہ نہیں کرتا۔ دیکھ پھنسا ہوا ہوں، تو جانتا ہے میری ضرورتوں حاجتوں کو، مجھے اس سے نکال۔ اللہ کہتا تو آ جانا ادھر، باقی کام میرا ہے۔ ریپلیسمنٹ ہے جی۔ یہ مائک جواب بھی دے دے میں اس کو رکھ دوں گا، کیونکہ جس کام کے لیے پیدا ہوا بنایا گیا نہیں کرتا۔ لائٹ روشنی نہ دے، اس کو نکال کے دوسری لگائی جاتی ہے۔ کائنات میں ہر شے کی ریپلیسمنٹ ہے، صرف تیری ریپلیسمنٹ نہیں ہے، کیونکہ تو بہت قیمتی ہے۔ کائنات میں کچھ سے قیمتی مشین کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ تجھے اس رب نے بنایا ہے جو ساری کائنات کا خلاق ہے، اور تیرے جیسا اس نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے، اور تیرے جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور اس نے تیری ریپلیسمنٹ نہیں کی۔ واشنگ مشین کا ٹب ٹوٹ جائے نا، لوگ کباڑیوں کو دے دیتے ہیں، کباڑیوں والا تھوڑا لے کے توڑ کے اس کو جناب چھوٹا سا بنا کے اس کو اپنے موٹر سائیکل سے لٹکا لیتا ہے، اس کو رکھتا بھی، اس کو بھیجیں گے ٹرک میں ڈال کے۔ لیکن تو جس کے لیے پیدا کیا گیا، تو عبادت نہیں کرتا، تو کبھی کباڑیوں کو تمہیں دینا چاہیے۔ علاج تو یہی ہے کہ کباڑیوں کو دے دیں، ریپلیس کر دیں، کہ اٹھاؤ اس کو یار، اس کی جگہ دوسرا بندہ لاؤ جو عبادت کرے۔ رب نے کہا نہیں، یہ قیمتی ہے، آخری لمحے تک بھی توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں، کبھی بھی آ جائے گا تو میں اس کی قیمت کیا ہے، تیری قیمت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کیا قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا، ومن قتل نفس بغیر نفس فکانما قتل الناس جميعا، او کما قال۔ اللہ کہتا ہے جس نے ایک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کیا، ظلمت قتل کیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ یہ قیمت ہے تیری کہ ایک جان کو بچا لیا، کسی نے ساری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ وما ابرئ نفسی، اس کا علاج کر لو میرے دوستو، میرے بھائی، اس کا علاج کرو، اس کا علاج، اس کا تریاق تیرے اندر موجود ہے، باہر سے لانے کی ضرورت۔ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یا تو عبادت اتنی کر کہ یہ قابو آ جائے، اور اگر عبادت اتنی نہیں کر سکتا تو کسی جوہری کے پاس جا جو تجھ پر کوئی نسخہ آزمائے اور تیرا نفس امارہ کی قوت سلب ہو جائے، تو نفس لوامہ میں آ جائے، نفس مطمئنہ میں آ جائے، تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو پھر تجھے لطف ہے نماز پڑھنے، تو قرآن پڑھنے لگے تو قرآن کی ہر آیت تیرے سامنے بچتی چلی جائے کہ مجھے پڑھ، یہ میرا مطلب ہے۔ جب تو اللہ کا ذکر کرے تو فرشتے تم پر نازل ہوں،
ایک انڈیا کے بزرگ تھے، تو اسی طرح وہ تشریف لا رہے تھے، ایک مولانا درس قرآن دے کے اپنے طلباء کے ساتھ فارغ ہونے کا، مولانا ایک بات بتائیے، قرآن نے یہ جو کہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر پکے ہو گئے، اللہ کہتا ہم پر فرشتے نہ، ان پر فرشتے ہم نازل کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے آپ پر کبھی کوئی فرشتہ نازل ہوا؟ کچھ چڑیل بھی نازل ہوئی؟ مولانا رونے لگے۔ اصل چیز یہ ہے میرے بھائی، تو کوئی ایسا کام کریں جس سے کوئی فرشتہ آ جائے، اور وہ کب آتا ہے؟ جب تیری آنکھ سے ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ اس کی محبت سے، اس کے خوف سے نکلتا ہے، اسی وقت فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے کا نزول ہوتا ہے تب قطرہ آنکھ سے نکلتا ہے، اور ادھر تو جھجری لیتا ہے، ادھر اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ادھر تو خوف کرتا، رب کا خوف کرتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ کہتا تو ڈرنا مجھ سے۔ ہیرا پھیری اس لیے چھوڑی ہے کہ اللہ چرواہے نے کیا کہا تھا، میں مالک کو تو بتا دوں گا بکری بھیڑیا لے گیا، اپنے مالک کو کیا بتاؤں گا؟ جب یہ کفیت ہوتی ہے تو پھر 150 بکری ملتی ہے۔ کتنی ملتی ہے؟ ہاں میں نہیں بکریاں دے رہا، تو نیک ہے، اللہ تجھے یہ بکریاں دے رہا ہے کہ تو نیک ہے، اور اللہ کہتے ہیں ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہے۔ جن ساتھیوں نے اس درس قرآن کا اہتمام کیا، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، اور جو درس قرآن ہوا، جو باتیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق بخشے، اس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کام میں کامیابی عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکانوں میں، آپ کی تجارت میں اللہ برکت دے۔ وما علیہ